بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تقلید۔ اب تک کچھ گفتگو تقلید کے بارے میں ہوئی اور اب احکام تقلید بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو موضوع بیان ہوگا وہ ہے کہ جن مجتہد کی تقلید کی جائے ان میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں یہ بات واضح ہو جائے کہ مجتہد کے معنی کیا ہیں۔ مجتہد کے معنی ہیں کوشش کرنے والا، یہ ہو گئے ڈکشنری کے اعتبار سے، اور اصطلاحی اعتبار سے یعنی خاص ٹرم میں فقہ میں مجتہد کے کیا معنی ہیں فقہ کی ٹرمنالوجی میں، وہ ہیں کہ وہ عالم دین جو دلائل کے ساتھ احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کو استنباط کر سکتا ہو قرآن مجید سے، احادیث چہاردہ معصومین سے، اجماع اور عقل کے ذریعے۔ البتہ اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے یہ بات واضح رہے کہ عقل سے مراد یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ظہر کی نماز اب جو ہے آفس ٹائم میں 4 کی جگہ 2 رکعت کر دی جائے، قطعاً یہ مراد نہیں، بلکہ عقل سے مراد کہ جہاں پر عقل کا واضح حکم ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ وضو واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، نماز واجب ہے تو پس اس سے پہلے وضو بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے چند اور جگہ پر کہا جاتا ہے کہ عقل کا یہ حکم ہے۔ اجماع کے کیا معنی ہے؟ اجماع کے معنی یہ نہیں ہے کہ چند ہزار یا چند لاکھ یا حتیٰ 1 کروڑ علماء بھی جمع ہو گئے تو یہ اجماع ہو گیا۔ یہ اجماع ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ اجماع کے معنی ہے کسی بات کے اوپر اس طریقے سے علماء کا اجماع ہے کہ اب یقین حاصل ہو گیا ہے کہ امام کی رائے یہی ہے اور امام کی نظر بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، کہا جائے گا کیسے ثابت؟ کہا جائے گا اجماع ہے۔ اس اجماع سے کیا مراد؟ کہ یہ بات اتنی زیادہ کنفرم اور شیور ہے کہ اب یقین ہے کہ امام کی رائے یہی ہے، لہذا ہر وہ اجماع، ہر وہ رائے کہ جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ امام کی رائے اور ان سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور نظر یہی ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ اجماع صحیح ہے۔ تو وہ عالم کہ جو قرآن اور احادیث چہاردہ معصومین علیہ السلام اور اجماع اور عقل کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ دیگر علوم کو استعمال کرتے ہوئے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرے، اس عالم کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا اصطلاحی اعتبار سے کہ یہ مجتہد ہے۔ ہمارے ہاں مجتہد اثر جس کو چاہے کہہ دیں کہ یہ مجتہد الاثر ہیں۔ اسی طریقے سے اب تو عالم یہ ہے کہ سید العلماء اور آیت اللہ کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ در حقیقت اس منصب اجتہاد پر ایک ظلم ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ مجتہد کون ہے، تو جواب وہی کہ جو حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ استنباط کر سکے، البتہ اس کے اجتہاد کی تائید ہو۔ لیکن اگر کسی کے اجتہاد کی تائید ہو تو بھی کہا جائے گا کہ آپ خود نمائی نہ کریں، کیونکہ ایران میں بڑے بڑے اس وقت آیت اللہ حضرات ہیں بعض کہ جن کا درس خارج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھ آیت اللہ نہیں لگاتے، یا یہ کہ ان کے پاس استاد کی جانب سے تائید نامہ ہے کہ ہاں یہ مجتہد ہیں لیکن نہیں لگاتے۔ تو پہلا مرحلہ یہ کہ مجتہد کے معنی یہ نہیں ہے کسی کے سر پہ بھی امامہ ہو یا جو بھی عالم دین ہو، نجف یا قم سے پڑھا ہو تو اسے مجتہد کہا جائے۔ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اصول اور فقہ میں صاحب نظر ہو، یعنی وہ دلائل کے ساتھ کسی حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو استنباط کر سکتا ہو۔ مجتہد 2 قسم کے ہیں، مجتہد مطلق اور مجتہد متجزی۔ مجتہد مطلق وہ جس طرح سے مراجع الزام ہیں کہ تمام فقہی موضوعات اور جتنے بھی فقہ کے چیپٹر ہیں سب پہ ان کی نگاہ ہے اور تمام مسائل پہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اتنا ان کے پاس علم ہے۔ مجتہد متجزی کون؟ مثال کے طور پہ کہ ہم کسی 1 یا 2 مسئلے میں دلائل کے ساتھ نظر دے سکیں اور کہہ سکیں کہ قرآن اور احادیث سے اور اجماع اور عقل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے،
تو کہا جائے گا کہ یہ مجتہد ہیں لیکن متجزی، یعنی ایک جز پر، کسی ایک مسئلے پر یا چند مسائل پر۔ کس مجتہد کی تقلید جائز ہے اور کیا شرائط پائی جانی چاہیے؟ تو ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، یعنی نابالغ نہ ہو۔ البتہ یہ شرط بیان کی حد تک ہے، کیونکہ وہ شخص جس کے پاس اتھارٹی ہو اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اگر کوئی بلوغ سے پہلے مجتہد ہو بھی جائے، فرض کریں کہ بعض سابقہ علماء کے بارے میں یہ ذکر ہوا، تو یاد رکھیں کہ وہ مجتہد مطلق نہیں تھے، کہ یہ تصور کیا جائے کہ جس ایج میں علامہ ہلی آخر عمر میں جتنا ان کا علم تھا وہی کم سنی میں تھا، اگر وہ اس وقت مجتہد تھے تو کہا جائے گا کہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی ایک مسئلے میں بڑی مہارت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے کسی ایک مسئلے میں انہوں نے کوئی اپنی دلائل کے ساتھ رائے قائم کی ہو یا نظریہ دیا ہو، ورنہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے دنیا میں تو اجتہاد بلا شک عملی اعتبار سے بلوغ سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مرد ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ کبھی بہک جاتے ہیں، کیونکہ عاقل ہونا شرط ہے۔ عاقل کی ضد کیا ہے؟ یعنی دیوانگی۔ بس مجتہد اگر دیوانہ ہو تقلید نہیں ہو سکتی۔ دیوانگی بھی دو قسم کی ہے، دائمی کہ ہر وقت دیوانگی ہے، اور ادواری، کبھی کبھی ایک دیوانگی سی کیفیت ہو گئی۔ تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، یعنی گناہ کے ذریعے سے وہ متولد نہ ہوا ہو، زندہ ہو۔ زندہ کے مسئلے میں مراد یہ ہے کہ ابتداءً جس کی تقلید کی جائے وہ زندہ ہو، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے تھے اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کہا جائے گا تقلید ان کی ختم ہو گئی۔ اب اگر ہم ان کی تقلید پر پلٹنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں تقلید کرنی ہوگی ایک زندہ مجتہد عالم کی۔ اگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جن کی آپ تقلید کرتے تھے ان کے فتوے پر آپ باقی رہ سکتے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہم نے تقلید زندہ کی ہے، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے اپنے سابقہ مجتہد کے جن کا انتقال ہو گیا ان کی تقلید پر باقی ہیں، لیکن مانے جائیں گے ہم زندہ کے مقلد، اور کہا جائے گا کہ ہم ان زندہ کے مقلد کی تقلید کرتے ہوئے سابقہ اپنے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی ہیں۔ عادل ہو، یعنی فاسق نہ ہو، اور عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ واجبات پر عمل کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو۔ وہ افراد جو ان سے قریب ہیں وہ یہ گواہی دیں کہ یہ عادل ہیں۔ اسی طریقے سے شرط ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی وہ شیعہ ہو، مولا امیر المؤمنین کی امامت اور خلافت کو مانتا ہو، اور نہ فقط ان کی امامت اور خلافت کو بلکہ ان کے 11 فرزندوں کی، یعنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سب کی امامت کا وہ قائل ہو۔ اب اس کے بعد جو ایک شرط بعض مراجع نے لگائی، البتہ سبھی اسے مانتے ہیں شرط کو، لیکن لکھنے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی نے لکھا، وہ کیا کہ وہ دنیا پر حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو۔ اور یہ ایک ایسی شرط ہے کہ تقریباً سبھی اسے مانتے ہیں کہ حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، کیونکہ اگر لالچی ہے تو کبھی بھی بہک سکتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں لکھی نہیں جاتی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ دوسرے مراجع یہ فرماتے ہیں کہ حریص ہو تو چلے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو دنیا کا حریص ہے، دنیا کی طرف اس کی توجہ ہے، اس کی آپ تقلید کریں۔ یہ بھی احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ تقلید اس کی نہ کی جائے کہ جو دنیا کا حریص ہے۔ ایک اہم شرط کے جو بعد میں بیان ہو اور آخر میں اس کو بیان کیے کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو ہو سکے، وہ ہے کہ جن کی تقلید کی جائے وہ اپنے زمانے میں عالم ہوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بنا پر احتیاط واجب وہ عالم ہوں۔ عالم کے کیا معنی؟ عالم کے معنی کہ وہ اصول اور فقہ میں اپنے زمانے کے تمام شیعہ علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، یا یہ کہا جائے کہ وہ احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کو
قرآن مجید، روایات چہارت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اجماع اور عقل، اور ساتھ ہی جو دیگر علوم ایک فتویٰ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سب پر ایک مہارت رکھتا ہو اور حکم خدا کو بہترین طریقے سے اور بہت علمی طریقے سے حاصل کرنے کی دلائل کے ساتھ اس میں صلاحیت ہو، ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے۔ ایک واقعہ بعض جگہ کتابوں میں نقل ہوا کہ خوئی کے شاگرد نجف سے واپس جا رہے تھے، البتہ یہ وہ کوئی عام شاگرد نہیں تھے، کوئی خاص شاگرد تھے۔ تو خوئی نے سوال کیا کہ آپ واپس جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بقدر ضرورت میں نے پڑھ لیا، سوچتا ہوں کہ جا کے تبلیغ کروں۔ تو خوئی نے ایک موضوع ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان شاگرد نے ایک جواب دیا، تو خوئی نے ایک نظریہ دوسرا دیا اور کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور میرا جواب صحیح ہے اور اس کے یہ دلائل ہے۔ شاگرد نے کہا کہ واقعاً آپ نے صحیح کہا۔ پھر خوئی نے کہا کہ یہ نظریہ جسے تم نے صحیح مانا ہے یہ غلط ہے ان دلائل کی بنیاد پر، اور یہ نظریہ صحیح ہے۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ 6 یا 7 یا 8 دفعہ آغا خوئی نے ایسا کیا، اور ہر دفعہ ان کی نظر بدل گئی، اور آغا خوئی نے ہر نظریے پہ دلائل بھی دیے اور اس کی مخالفت میں بھی دلائل دیے، اور پھر دوسرا نظریہ جو قائم کیا اس کی حمایت میں دلائل دیے، بعد میں اس کی مخالفت میں دلائل دیے، یہاں تک کہ 7ویں یا 8ویں دفعہ، یعنی 7واں یا 8واں نظریہ جو آپ نے دیا، اب یہ الگ الگ ہے کہ 6واں یا 7واں یا 8واں جو آپ نے نظریہ دیا اس کے بارے میں کہا کہ صحیح نظریہ یہ ہے۔ وجہ کیا تھی اس موضوع کی؟ کیا خوئی نے اس طرح سے ان کے سامنے اس کو پیش کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ تمہیں ابھی بہت پڑھنا ہے، اتنے آرام سے کسی نظریے کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے ہاں ہر وہ شخص کے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مجتہد ہے، مثال کے طور پہ وہ شاگرد بھی واپس جا رہے تھے اور ممکن ہے کہ وہ مجتہد ہوں، لیکن کہا جائے گا ان کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تقلید کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ وہ مجتہد تو ہیں لیکن عالم نہیں ہیں۔ عالم کے کیا معنی؟ کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے یا تو ہم میں اتنی صلاحیت ہو اور ہم خود اس فیلڈ کے ماہر ہوں اور ہم تشخیص دے سکیں کہ یہ عالم ہے۔ ہم سے کیا مراد؟ یعنی یہ تشخیص دینے والا اور بتانے والا خود ایک بہت بڑا عالم دین ہو اور ایک مجتہد ہو، اصول کو جانتا ہو، فقہ کو جانتا ہو، اور اپنے زمانے کے مراجع کے دروس میں شرکت کر چکا ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں نے ان کو بھی سنا، ان کو بھی سنا، اور مجھے اب یہ یقین ہو گیا کہ ان افراد کے درمیان یہ جو ہیں یہ عالم ہے۔ مثال کے طور پہ قم میں ہم نے ایک سوال کیا ایک عالم دین سے عالمیت کے بارے میں کہ آپ کی نظر میں آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالاعلی سبزواری عالم ہیں یا آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گلپائگانی؟ اب تو ان دونوں بزرگواروں کا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت دونوں حیات تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں آغا گلپائگانی عالم ہے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کیا آپ نے آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالاعلی سبزواری کے دروس میں شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر ہم نے سوال کیا کہ پھر آپ نے کیسے کہا کہ یہ عالم ہے؟ تو کہا کہ میں آغا سبزواری کی کتاب مہذب الاحکام کو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آغا گلپائگانی ان سے زیادہ ہیں۔ البتہ یہ گفتگو ہماری یہاں پر منقطع ہو گئی تھی۔ اگلا جو ہمارا سوال تھا ان سے وہ ہم نہیں کہہ پائے ان سے، وہ یہ تھا کہ مہذب الاحکام آیت اللہ العظمیٰ سبزواری نے 30 سال پہلے لکھی ہے، اور آپ آج کے دور میں آغا گلپائگانی سے ان کا مقایسہ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں حق ہے کہ ہم سوال کریں کہ جن کو آپ عالم کہہ رہے ہیں کیا واقعاً آپ کے پاس دلائل ہیں؟ تو پہلا مرحلہ یہ کہ ایک شخص اسے یقین ہو جائے کہ یہ عالم ہے۔ اب اگر اسے یقین ہو گیا تو وہ ان کی تقلید کرے گا۔ اب اگر ہم اس مقام پر نہیں ہیں، اور جیسا کہ عام پبلک ظاہر اس مقام پر نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ 2 مرد عالم کہ جو خود بلند مقام پر فائز ہوں وہ گواہی دیں کہ یہ عالم ہے، پس جس کے بارے میں وہ گواہی دیں گے ہمارے لیے کافی ہے، بے شرط یہ کہ 2 مرد عادل ان کی گواہی کو رد نہ کریں۔ یعنی نام لے کے فرض کریں اگر ان 2 نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک ایکس عالم ہے، تو 2 دوسرے یہ نہ کہیں کہ ایکس عالم نہیں ہے۔
دو کی گواہی کافی ہے، ہم تقلید کر لیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ہے کہ ان کی قوم اور نجف کے علمی ماحول میں شہرت ہو۔ شہرت جو ہے وہ چند تنظیموں کے درمیان نہیں، عام پبلک کے درمیان نہیں، کہ ایک عام پبلک میں یہ بات ہو کہ جی ہم ان کو عالم سمجھتے ہیں، نہ، کہا جائے گا قوم اور نجف کے علمی ماحول میں، یا بالفاظ دیگر دنیا بھر کے جو علمی ماحول ہیں۔ کون سا علمی ماحول؟ کہ جو بالآخر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہیں عالم کو پہچاننے کے۔ بعض دفعہ عالم کو پہچاننا ممکن ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ عالم کو پہچاننا بلا شک مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو یقین نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک تحقیق کرے، زن کرے۔ زن سے کیا مراد؟ گمان، یقین نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کرے۔ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ اس حد تک کہ ان کے درس خارج کو دیکھا جائے، ان کے شاگردوں کی تعداد کو دیکھا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ البتہ یہاں بھی ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن سوال کیا جائے گا انہیں کتنے شاگرد ہیں، کتنے انہوں نے اب تک مجتہد تیار کیے، ان کا درس خارج کب سے ہے، انہوں نے کتنے سال درس خارج پڑھا۔ لیکن اگر کسی کا درس خارج ہی نہ ہو، فقہ پہ ان کی کوئی استدلالی کتاب ہی نہ ہو، تو پھر تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عالم ہے۔ بالآخر جب عالم کسی کے بارے میں کہا جائے تو یا ان کے درس کو سن کے کہا جائے گا یا ان کی کتاب کو دیکھ کے کہا جائے گا۔ اب نہ یہ ہو نہ یہ ہو تو بالآخر ایک مشکل کام ہے۔ مگر یہ کوئی یہ کہے کہ میں ان کے کانٹیکٹ میں ہوں اور مختلف علمی بحثیں ان سے کرتا رہتا ہوں لہذا مجھے علم ہے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو عالم کی تشخیص کے یہ چند طریقے بیان ہوئے۔ اب اگر سوال کیا جائے کیا یہ گفتگو فقط ایک نجف اور قم کے علمی ماحول کی، یہ کہا جائے گا نہیں۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ عبدالسلام یا عبدالقدیر یا اسٹیفن ہاکنگ یا آئنسٹائن ان میں سے کون عالم ہے فزکس میں، تو یہ کون جواب دے گا؟ 9th یا میٹرک پڑھا ہوا فزکس کا کوئی بچہ؟ کہا جائے گا نہیں۔ یہ گفتگو وہ کرے گا جس کے خود تھیسس ہو، ڈاکٹریٹ ہو کیا ہوا ہو یا ڈاکٹریٹ کے قریب ہو، اور ان کی جو تحقیقات ہیں، کن کی تحقیقات؟ ان چاروں حضرات کی، جیسے عبدالقدیر یا عبدالسلام یا آئنسٹائن یا اسٹیفن ہاکنگ، ان کے نظریات کو جانتا ہو۔ تو کون جانے گا؟ جس کا لیول خود اوپر ہوگا، ان کے نظریات کو جانتا ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ پرکھ سکتا ہو کہ ان میں سے کس کی بات واقعاً مضبوط ہے، کون زیادہ مستحکم ہے۔ اب اگر ان چاروں کے بارے میں دنیا بھر کے پروفیسر سے سوال کیا جائے کہ آپ کی نظر میں کون زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی کون عالم ہے، تو ممکن ہے کچھ آئنسٹائن کے بارے میں کہیں اور ممکن ہے کچھ عبدالسلام کے بارے میں کہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک کے اوپر اکثر کی رائے ہوتی ہے کہ یہ عالم ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے آغا برجردی یا آغا حکیم کے دور میں، لیکن اس دور میں بھی بعض لوگ دیگر افراد کو عالم سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پہ آغا خوئی کو بعض لوگ آغا حکیم کے دور میں عالم سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے آغا خوئی کے دور میں بعض ان کے شاگرد تھے، جیسے کہ ایران میں آیت اللہ العظمیٰ مرزا کاظم تبریزی، بعض لوگ آغا خوئی کے ان شاگرد کو آغا خوئی سے عالم سمجھتے تھے، البتہ بہت کم لوگ کہ ہماری نظر میں تو یہ عالم ہو گئے ہیں۔ اب تو جس محقق سے بھی پوچھا جائے گا تو رائے فرق ہو سکتی ہے، لیکن یہ کون کام کرے گا؟ وہ کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ تو ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ عالم ہو۔ تقلید کو کوئی اپنی پسند کا موضوع نہ بنا لیا جائے، کوئی سیاسی موضوع نہ بنا لیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قم اور نجف کے علمی ماحول میں ان کی عدالت اور باقی خصوصیات، خصوصاً عالمیت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے بیان کیا کہ عالمیت کے لیے بالآخر ایک درس خارج ہو، کتابیں ہوں، بحث ہو، درس ہو، شاگرد ہوں، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم ہیں یا عالم نہیں ہیں۔ یہ گفتگو تھی مختصر سی عالمیت اور شرائط کے بارے میں۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ کچھ اور موضوعات بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔